نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے سوال کیا، بڑا دردناک سوال تھا کہ مولانا میرے 3 بیٹے یکے بعد دیگرے پیدائش کے کچھ ہی دنوں بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور میں بڑا موحد آدمی ہوں، نہ میں کسی زیارت پہ گیا ہوں، نہ میں کسی حضرت صاحب کے پاس گیا ہوں، میں نہ کسی کے تعویذ والے کے پاس گیا ہوں، کوئی تعویذ گنڈا، کوئی کسی قسم کا یہ کہ ایسا کام میں نے نہیں کیا، لیکن میں کافی متزلزل ہو گیا ہوں، اور اب میرا حال یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ان کلیوں کو کھلنے سے پہلے ہی مرجا جانا تھا تو ان کو دنیا میں بھیجا ہی کس لیے؟ تو وہ شخص یہ ہے کہ سوچ کے اس مقام تک پہنچ گیا تھا۔ تو اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ مولانا نے بڑا حکیمانہ جواب ارشاد فرمایا۔ مولانا نے اسے فرمایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، یہ اللہ نے ایک باغ لگایا ہے۔ اب اس باغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو کتنی مہلت دینی ہے، کتنا وہ پھیلے گا پھولے گا، کتنی اس کی نشو و نما کی ضرورت ہے، اور کس کو باقی رکھنا ہے اور کس کو تلف کر دینا ہے، راستے سے ہٹا دینا ہے، یہ اس رب کو معلوم ہے۔ ان حکمتوں سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ اگر اس نے کسی کو دنیا میں بھیجا تو اس میں بھی ضرور کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی فائدہ ہے انسان کا، اور اگر کسی کو واپس بلا لیا تو اس میں بھی انسان کا کوئی فائدہ اور کوئی مصلحت ضرور ہے۔ تو ناظرین کرام، امام ترمذی نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے۔ دیکھیے اس کے اندر ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، یعنی پسند کرتا ہے تو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس آدمی سے اللہ بڑا ناراض ہے کہ یہ ہر وقت مصیبتوں کے اندر ہی مبتلا رہتا ہے۔ بندہ جب اس پر راضی رہتا ہے، یعنی اس کے اوپر مصیبت اور سختی آئی تو بندہ اس پر راضی رہتا ہے، تو اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بندہ اگر ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض اور خفا ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملی کہ کبھی اللہ کی طرف سے کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، جانی مالی کسی لحاظ سے بھی، تجارت، کاروبار، کوئی موت، کوئی معاملہ، تو ہمیں اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، تو اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ دیکھیے امتحان کا مقصد تو بلندی درجات ہے۔ ایک طالب علم جس سے امتحان لیا جاتا ہے اور وہ اس امتحان کے لیے سال بھر محنت کر رہا ہے، اب یہ راتوں کو جاگ رہا ہے، اپنی نیند اور آرام اس نے تج دیا ہے، آنکھیں لال ہو رہی ہیں، محنت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو کیا یہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا، بلکہ کیا ہے، یہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ پھر جب یہ کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے تو وہ 2-3 گھنٹے جو اس کو پرچہ حل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، وہ اس دوران بھی اس کی کیفیت اور حالت کیا ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا آتا ہے؟ جب یہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب یہ 8ویں جماعت میں تھا تو 9ویں میں چلا گیا، 9ویں میں تھا تو 10ویں میں چلا گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان کس لیے لیا جاتا ہے؟ بلندی درجات کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے جو امتحان لے رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ اللہ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کر رہے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ سنیے، اس کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں جلدی سزا دے دیتا ہے۔ یعنی بعض اوقات بڑا نیک اور صالح انسان ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دیکھنے والے پتہ نہیں اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی سزا سے بچانے کے لیے اس کے دنیا کی سزا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اگر اپنے بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا تو اس کے گناہوں کے باوجود اسے ڈھیل دیتا رہتا ہے، پھر قیامت کے دن اس سے اس کا بدلہ لے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچئے، غور کیجئے، بعض لوگ اس دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دی ہوئی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ راضی اور خوش
اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، کسی اور ذریعے سے اللہ راضی اور خوش نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر مشکل اور مصیبت میں استقامت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی